محبوب نے دعا کیا اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا, میری تقدیر بھی بدل گئی, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں. ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا, یہ میں بال قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں انتقال کر گیا, فرشتے قبر ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن بعد مرنے کے, پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا, حضور کا خیال پاک نکلا. حضرت ابو معذورہ کو تھوڑی دیر وہ ماحول ملا, حضور کی سنگت مبارک. ہمارا جو ماحول ہے نا ارد گرد کا, وہ تھوڑی دیر بھی پاکیزہ, پورا پاکیزہ تھوڑی دیر بھی مل جائے نا تو روح کو بدل جاتا ہے, طبیعتیں قرار میں آ جاتی, باطن میں سکون ٹھہرتا ہے, ماحول اجلا نہیں رہا. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں بھی موبائل اتنا عام ہوتا تو جو کچھ لوگ اس دور میں چند لفظ پڑھ گئے تھے وہ بھی شاید محروم رہ جاتے. اب تو بچے بڑی آزمائش میں ہیں, ساری غلطی بچوں کی نہیں ہے, بچے بڑی آزمائش میں ہیں اس لیے کہ ان کے ارد گرد ماحول اتنا خطرناک ہے. وہ کیسے اثر قبول, سیانے بندے اثر قبول کرتے ہیں, سمجھدار لوگ اثر قبول کرتے ہیں, تو بچے بیچارے کیا کریں؟ ماحول بہترین بنانا, ماحول کو صاف رکھنا, اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے. گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری. بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب, اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں, یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. نہ مانے ہم, لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے. ماں باپ نے بڑی زیادتی کی, بڑا ظلم کیا, ناراض نہ ہونا, بڑا ظلم کیا. پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا. یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے, لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر, بات کو واضح کر کے بتایا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے, حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا, اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی. اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا, مال ان کو سرکش بنا دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا. اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے. باندی ہو, رنگ سیاہ ہو, کان میں سوراخ ہو, اس سے نکاح کر لینا, شرط یہ ہے کہ دیندار ہو. بہت اثرات ہیں ماں کے, لہٰذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں, جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں, لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے.